نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. یہ سورۃ النمل کی آخری آیات ہے. سورہ نمل اور اس کے بعد سورہ قصص اور اس سے پہلے سورۃ الشعراء، ان کو تواسیح کہا جاتا ہے. ان تینوں سورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں جو انقلابات برپا کیے اور اس کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر کائنات کے اندر انبیاء کے انقلابات نے معاشروں میں ایک خوشحالی، امن، عدل اور دین کے غلبے کی صورت پیدا کرنے اس کا بیان ہے. اور جو انقلاب آتا ہے تو اس وقت یقیناً طاغوتی اور سرکش قومیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سزا ملتی اور وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہوتی. سورۃ الشعراء میں ایسی متعدد اقوام کا تذکرہ کیا ہے اور سورۃ النمل میں اللہ نے کسی کے پس منظر میں 4 اہم واقعات ذکر کیے ہیں اور آخر میں سورہ نمل کا بالکل آخری جو آیات ہیں اس کے خلاصے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی حکم یہی دیا ہے کہ میں صرف دنیا میں کسی طاغوت، سرکش، ظالم اس کی پیروی اور اتباع نہ کروں، بلکہ مجھے حکم یہ ملا ہے کہ میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتباع اور پیروی کروں جس نے اس شہر کو، مکہ المکرمہ کو، جس میں اپنا عظیم گھر بیت اللہ رکھا ہے، جس نے اس کو عظمت دی ہے، جو اس عظمت والے شہر کا مالک اور رب ہے. ہمیں اگر غلامی اور اطاعت کرنی ہے تو صرف اسی کی کرنی ہے. یہاں رب کی نسبت مکہ المکرمہ کی طرف کی ہے کیونکہ مکہ المکرمہ کو اللہ نے پوری دنیا کے ایک سینٹرل بنایا ہے اور اس کو کئی اعتبار سے اللہ نے خصوصیت سے، عظمت سے نوازا ہے. اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کا وہ عظیم شان گھر ہے بیت اللہ جو ملت حنیفیت کا شعار ہے. ہر ملت کے کچھ شعار ہوتے ہیں جن کی تعظیم یا عظمت اس ملت کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن سے ملت حنیفیت کی بنیاد رکھی گئی اور اس کی تکمیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کر اور اس طریقے سے ملت حنیفیت، دین حنیفیت ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہو. اس ملت کی جو اولو العزم لوگ ہیں جنہوں نے اس ملت کی تکمیل میں کردار ادا کیا یا ملت کی اس بنیاد کے رکھنے میں کردار ادا کیا، انہوں نے انسانیت کے لیے مرکز طے کیے ہیں اور وہ مرکز بیت اللہ ہے. لہذا اس کو اپنا مرکز بنا کر اب پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے، ظلم، بد امنی اور نفرتوں
کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہو۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ تم اپنا تعلق اس بیت اللہ کے رب کے ساتھ اچھی طرح جوڑو۔ بلکہ یہاں سے بھی زیادہ واضح طور پر اللہ نے سورہ قریش میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایلاف قریش، خاص طور پر یہاں پر بسنے والا وہ طبقہ جس کو قریش کہا جاتا ہے، جن کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، ان کو یہ بھی عزت اللہ نے عطا فرمائی کہ انہیں بیت اللہ کا مجاور بنایا۔ بیت اللہ کی وجہ سے دنیا میں ان کی بڑی عزت اور توقیر ہوتی ہے۔ جہاں کہیں تجارت کی غرض سے یا کسی دوسرے اور غرض سے جاتے تھے، وہاں کے لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے خادم۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ ان لوگوں کو، ان قریشیوں کو خاص طور پر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے مالک کی عبادت اور غلامی اور اطاعت کرنی چاہیے، جس نے ان کو دو چیزوں میں فضیلت کی ہے، یہ دو انعام ان پر کیے ہیں۔ پہلا یہ کہ الذی اطعمہم من جوع، یہ بھوک میں ان کو کھلایا، وآمنہم من خوف، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو بد امنی اور خوف انتشار سے نجات عطا فرمائی۔ کسی بھی اچھی سیاست کے یہ دو نتائج ہوتے ہیں۔ جب بھی دنیا میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا تو وہاں کی قوم خوشحال ہوگی، مالی طور پر، سیاسی طور پر انہیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، امن ہوگا وہاں۔ اور اللہ نے یہ دونوں باتیں اس مکہ المکرمہ کے رہنے والوں کو عطا فرمائی۔ خوشحالی یہ کہ دنیا بھر کی نعمتیں، دنیا بھر کی اللہ کی پیدا کی ہوئی رزق کے وسائل جہاں جمع ہو، اس کو کیونکہ اللہ نے ویسی قدرتی طور پر اس طرح بنایا ہے کہ یہاں کی بندرگاہ دنیا بھر کے تاجروں کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ اپنے اموال لے کر یہاں پہنچتے ہیں، اور یہاں سے پھر دنیا کے تاجر اس مال کو لے کر اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ خطہ بڑا خوشحال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے بھی اس کی خوشحالی کے لیے دعا کی، کہا تھا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اللہ یہاں کے رہنے والے باشندوں کو، خاص طور پر ان کو جو تجھ پر ایمان لے ہیں، ان کو پھلوں سے وافر مقدار میں رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نہیں، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، صرف ایمان والوں کو ہی نہیں، جو کوئی کافر ہوگا نا اس کو بھی اللہ اس دنیا میں کچھ عرصے کے لیے ضرور رزق کی فراوانی عطا کرے گا۔ یہ اس خطے کی خصوصیت ہے۔ وہاں اللہ نے اپنی نعمتیں وافر مقدار میں رکھی ہیں، پیدا نہیں ہوتی تو دنیا جہاں سے پیدا ہو وہاں سے اکٹھی ہو کر وہاں پہنچتی ہے۔ جس مالک نے یہاں کے رہنے والوں کو ان نعمتوں سے ان کی توازن کی، ان کو عطا کیا، ان کو چاہیے کہ صرف غلامی، اطاعت، بندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی انسان کرے۔ یہاں پر وہی بات کی ہے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها، اے پیغمبر آپ فرما دیجیے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو بڑا تعظیم والا بنایا ہے، اور صرف اس شہر کی وہ مالک اور رب نہیں ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، بلکہ ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے، لہذا جو مالک ہے اسی کی انسان اطاعت کرے۔
نہ اپنے جیسے انسانوں یا اپنے سے بھی کم تر پتھروں کی غلامی کرنے لگ پڑے، ان کے سامنے جھکنے لگ پڑے، اور ان کے نام پر جو دنیا میں لوگوں کو غلام بنانے، ان کے استحصال کرنے، ان کا مال بٹورنے ایک طریقہ کار رائج ہو چکا ہے، لوگ اس کی پیروی کرنے لگ پڑے۔ نہیں، توحید در حقیقت معاشروں کے اندر مساوات سکھاتی ہے۔ توحید کا نظریہ جب بھی صحیح طریقے سے لوگوں کے اندر اس کی تعلیم ہوگی، توحید کے نظریے پر جب بھی کوئی سوسائٹی اس کا نظام بنے گا تو وہاں لازمی طور پر مساوات ہوگی، وہاں لازمی طور پر طبقات ختم ہوں۔ توحید شرک کے خلاف ہے، اس کی ضد ہے۔ جب بھی توحید آئے گی شرک کی نفی کی جائے گی۔ شرک کیا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی آدمی کسی طاقت ہو، قوت ہو، اپنا معبود بنا کر اس کے سامنے جھکنے لگ پڑے، اور اس سے معاشرے اور سوسائٹی میں تقسیم پیدا ہو جاتی ہے، تفریق ہو جاتی ہے۔ ایک نے ایک کو خدا بنا رکھا ہے، دوسرے نے دوسرے کو بنا رکھا ہے، تیسرے نے اور کو۔ تو اس طریقے سے وہ سوسائٹی تقسیم در تقسیم سے دوچار ہوتی ہے۔ اور اس سے اگلی صورت میں بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ ہمیشہ ظالم اور جابر حکمرانوں نے سوسائٹی کو تقسیم کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون کی سیاست کیا تھی؟ وہ یہ کرتا تھا کہ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، کہ وہاں کے رہنے والے باشندوں کو تقسیم کر دیا تھا، اس نے مختلف گروہوں میں، مختلف پارٹیوں میں، مختلف شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں الجھا دیا۔ ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان رہیں گے اور حکمران صاحب اپنی مرضی سے جو ہے حکومت کرتے رہیں گے۔ جو ظالم و طاغوتی طاقتیں قوتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ قوم کو نان ایشوز میں الجھائے رکھتی ہیں، معاشی تنگدستی پیدا کر دیں گی تاکہ بس انہیں اپنے پیٹ پالنے سے فرصت ہی نہ ملے، اور اسی طرح اگر کچھ فرصت ہے تو وہ آپس میں الجھنے اور جھگڑنے میں اپنی توانائی اور طاقت کو صرف اور ضائع کر دیں گے۔ اس طریقے سے ان کی حکومت لمبی ہو جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے زور کے ساتھ اس کی نفی کی ہے کہ صرف بندگی اور اطاعت انسان کو اللہ ہی کی کرنی چاہیے، اپنا معبود ایک ہوگا۔ جب تم کسی اور کو اپنا معبود بنا لو گے تو پھر لازمی طور پر غلامی کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ پہلی بات تو یہ ہم تمہیں کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے پیغمبر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں مسلمان جماعت کا ایک فرد بن کر دنیا میں کردار ادا کروں، مسلمان جماعت کا حصہ بن۔ یہ بھی آج بہت بڑی گمراہی اور ایک ضلالت پیدا ہوتی ہے کہ جماعت کی اہمیت نظر سے ختم، حالانکہ اللہ کی تائید اور نصرت ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ حضور نے ایک مثال سے بھی اس بات کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جو بکری ریوڑ کے ساتھ ہو تو وہ اپنے دشمن بھیڑیے سے بچ جاتی ہے، لیکن اگر ایک بکری وہ ریوڑ سے الگ ہو جائے تو اسے دشمن بڑی آسانی کے ساتھ کیا بنا لیتا ہے؟ اپنا لقمہ بنا لیتا ہے، بھیڑیا اسے اٹھا کر لے جاتا ہے، اس کی حفاظت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کا بھیڑیا شیطان، شیطانی طاقتیں اور قوتیں وہ انسانوں کو جلدی قابو کر لیتی ہیں جب وہ جماعت سے الگ ہوتی ہیں۔ جماعت کسے کہتے ہیں؟ جو ایک نظریے پر تیار ہو، ایک سوچ پر، ایک فکر اس کے پاس ہو، اور اسی فکر کو سامنے رکھتی ہوئی ان کی تربیت ہو، ان کو تعلیم دی گئی۔ جیسے جماعت صحابہ ہے، ایک ہی نظریہ اور فکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت کو دیا ہے۔
اور پوری جماعت اس جماعت کا حصہ ہے. اور یہ مطلب نہیں ہوتا، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی جماعت کا حصہ ہوتا ہے تو اللہ نے ہر انسان کی کچھ خصوصیات الگ رکھی ہیں. ہر انسان کی. گھر میں 5 بچے ہیں تو ہر ایک بچے کی خصوصیات، مزاج، سوچ کچھ نہ کچھ الگ ہوگا. لیکن بہترین گھر وہی ہوگا کہ اپنے مزاج کو اس گھر کے مزاج میں ڈھالنے کی کوشش کرے. اپنے مزاج کو باقی رکھتے ہوئے وہ اس گھر کو ترقی دے، اس خاندان کی بہتری اور بڑائی کے لیے سوچے. یہ نہیں ہے کہ اپنے مزاج کی وجہ سے اگر ان کو کوئی اختلاف ہوا اپنے بھائیوں سے وہ الگ اپنا گھر بنانے کی فکر میں، الگ خاندان بنانے کے چکر میں گھر والوں سے الگ ہو جائے، ٹوٹ جائے، ان کے خلاف بغاوت کر دیں، ان سے لڑنے لگ پڑے اس لیے کہ میرے مزاج کے مطابق آج یہ چیز نہیں ہوئی، یہ بات نہیں ہوئی، اس لیے میں تو اس کو نہیں مانوں گا، باقیوں کے مزاج کی مجھے رعایت نہیں کروں. جماعت میں باوجود اس کے کہ ہر ایک کے مزاج اور خصوصیات الگ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس جماعت کے احکامات کے تابع ہوتے ہیں. جہاں کی ان کی اپنے مزاج کے خلاف بھی بات ہوتی ہے تو اختلاف رائے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس جماعت کا فرض سمجھتے ہیں. اہم مسائل میں اس جماعت کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں. صحابہ کرام کی یہی خصوصیت تھی کہ وہ پوری کی پوری ایک جماعت تھی. ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی ان میں نفرتیں نہیں تھیں، کوئی دوریاں نہیں تھیں. آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس زوال کے دور میں صحابہ کے درمیان میں بھی تفریق کرتا ہوا نظر آتا ہے، ان کو تقسیم کرتا ہوا نظر آتا ہے. گویا وہ آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کی عداوتیں. وہ اپنے مختلف مزاجوں کی بنیاد پر رائے کا اختلاف تو کہیں ہوا، لیکن کیا اس رائے کے اختلاف کے باوجود وہ جماعت سے الگ ہو گئے؟ کیا وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے؟ قطعاً ایسا نہیں. یہ رائے کے اختلاف تو خود صحابہ کا حضور سے بھی ہوا ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، جب آزاد ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس آزادی کی بنیاد پر اپنی تجدید نکاح پر غور و فکر کرنے کی اجازت دی. ٹھیک ہے، غور و فکر کر لو، سابقہ نکاح برقرار رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہیں اجازت ہے، الگ ہو سکتی ہو، پہلے نکاح کو ختم کر سکتی ہو. اور جن سے نکاح تھا حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے دیوانے تھے. وہ کبھی کسی صحابی کو سفارشی بناتے، یہاں تک کہ خود حضور کو سفارشی بنایا. اور حضور نے بھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی کہ مغیث اچھا آدمی ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو اسی کے ساتھ اپنی زندگی کو برقرار رکھو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ کہا نہیں، حکم تو وہی ہے جو شریعت کا ہے، جو میں پہلے تمہیں دے چکا ہوں کہ آزادی کی بنیاد پر آپ کو اختیار ہے، یہ میرا مشورہ ہے. آپ نے فرمایا پھر اللہ کے رسول میں جو شریعت کا حکم ہے اس کو مانوں، آپ کے مشورے اور رائے کو میں اس وقت قبول نہیں کرتا. حضور سے حضور کی رائے اور مشورے کے خلاف فیصلہ کیا. کسی نے ان کو آج تک برا بھلا نہیں کہا، بلکہ حضور نے خود نے ہی اس کو برا سمجھا، بلکہ انہیں اختیار کیا. یہ رائے اور مشورے کا اختلاف ہو جانا، اس کو کوئی ایک بہت بڑے بزرگ وہ حضرت بریرہ کا یہ واقعہ بیان کر کے حضرت بریرہ کو برا بھلا کہنے لگ پڑے. انہوں نے حضور کے مشورے کو کیوں نہیں قبول کیا؟ میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو، یہ ان کا مشورہ قبول نہ کرنا بھی ایک دین کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کے مشورے کے خلاف کیا جا رہا ہے وہ تو اس کو برا نہیں سمجھ رہے، وہ خود اجازت دے رہے ہیں، آزادی دے رہے ہیں، اور آپ اس کو برا سمجھ رہے ہیں. کیا حضور نے اس کو برا سمجھا؟
حضور نے تو برا نہیں سمجھا، لیکن آپ حضور سے زیادہ گویا کہ بڑے دین کو سمجھنے والے ہوئے کہ آپ جو ہیں وہ برا سمجھ رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس موقع پر حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اس مشورے کے خلاف عمل نہ کرتی تو آزادی رائے کی اہمیت وہ واضح نہ ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت صحابہ کو یہ اختیار دے کر آزادی رائے کی اہمیت کو بھی واضح کرنا چاہتے تھے کہ انسان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کو اپنے اس قدر تابع بنا لو کہ ان کی کوئی اپنی رائے نہ ہو، کوئی اپنی سوچ نہ ہو اور کوئی ان کا اپنا فیصلہ نہ ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوجوں کو بھیجتے تھے دشمنوں کے علاقے میں، جب یمن، عراق، ایران یہ علاقے فتح ہوئے تو مسلمان جب یہاں پہنچتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ دیکھو اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، تم نے کب سے ان کو غلام بنایا؟ اللہ نے تو انسانوں کو آزاد بنایا، لیکن انسان اپنی ہی جیسے ان انسانوں کو غلام بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ بات یہاں سمجھائی ہے کہ نہیں، غلامی کرنی ہے تو صرف اپنے ایک مالک کی غلامی کرو جس نے انسان کو پیدا کیا، جو آج بھی انسانوں کا مالک اور مختار ہے، انسانوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے، اسی کی غلامی کی جائے۔ اور وہ سب کا رب ہے، وہ عرب کا بھی رب ہے، عجم کا بھی رب ہے، وہ سفید فام کا بھی رب ہے اور سیاہ کا بھی رب ہے۔ اور وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی تو اس کی الیاذ باللہ منہ سے پیدا ہوئے اور کچھ کو اس نے پاؤں سے بنایا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ سمجھو، خاندان سمجھو، اللہ نے سب کو بنایا ملا کر۔ اور فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ انسان ہے جو اس کے مخلوق اور اس کنبے کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک کرے گا۔ جتنا کوئی اچھا ہوگا اتنا اللہ کے یہاں وہ اچھا اور پسندیدہ ہے، اور جتنا مخلوق کے ساتھ کوئی برا ہی سوچ رکھتا ہے، برا کردار ادا کرتا ہے، اتنا ہی وہ برا ہے۔ اللہ کی بندگی کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہماری ہمدردی ہو اور ان کو اسی نظر سے دیکھو کہ یہ سب اللہ کے بندے ہیں۔ اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ میں صرف اسی کی غلامی کروں اور اس جماعت کا حصہ بنوں جو جماعت میں نے تیار کی ہے، اور وہ امرت ان اکون من المسلمین۔ اور تیسری یہ بات کہ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے یہ جو اپنا عظیم کلام نازل کیا ہے یہ لوگوں کو پڑھ کر سناؤں، اس کے احکامات، اس کے قوانین، اس کے ضابطے لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھاؤں اور اس کے مطابق ان کی تربیت اور مکمل کروں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میں قرآن پڑھ کر ان کو سناؤں۔ اب اس کے بعد ہر انسان کی مرضی ہے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، قرآن کی اس ہدایت کو جس نے قبول کیا اس کا فائدہ اسے ہی ہوگا، اور وَمَنْ ضَلَّ، اور جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا یعنی اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، یاد رکھو میں زبردستی کسی کو ہدایت دینے والا نہیں ہوں، اس کی سزا وہ خود اللہ کی حضور پائے گا۔ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، آپ فرما دیجئے کہ میں تو اللہ کا ایک پیغام سنانے والا ہوں اور اس کے برے نتائج سے لوگوں کو آگاہ کرنے والا ہوں۔ انما انا من المنذرین وقل الحمد للہ، اور اے پیغمبر آخر میں فرما دیجیے سب کمالات، سب خوبیاں، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ سیریکم آیاتی، وہ اپنی آیات اور نشانیاں تمہیں عنقریب دکھلائے گا کہ یہ سچی جماعت اس نظریے اور فکر پر جو قرآن نے دیا ہے، جو تیار ہو رہی ہے، یہ کس طرح دنیا میں غالب آتی ہے اور کس قدر اللہ کی تائید و نصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ تم سچائی کو اور حقیقت کو جان لو، قریب تمہیں پتہ چلتی ہے، فتعرفونہا،
اور جو کچھ تم کر رہے ہو نا، جو ظلم بدماشیاں کر رہے ہو، اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. وما ربک بغافل عما تعملون. اس طرح سورہ نمل مکمل ہوئی. اگلی صورت وہ بھی انتہائی اہم صورت ہے. اس میں ایک ہی پیغمبر کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے. اللہ ہم سمجھ.